دوسرا سوال یہ کہ رفع یدین ہم کیوں نہیں کرتے جبکہ باقی لوگ کرتے ہیں؟ باقی لوگ کرتے ہیں، ان کی اپنی دلیل ہے، ہماری اپنی دلیل ہے۔ دوسری بات یہ کہ حدیثیں دونوں طرح کی ہیں، رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھنے والی بھی حدیث ہیں، رفع یدین کے بغیر نماز پڑھنے والی بھی حدیث ہیں، دونوں طرح کی حدیث ہیں، دونوں صحیح حدیث ہیں، یہ بھی صحیح ہیں یہ بھی صحیح ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سرکار علیہ السلام جیسی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ جی بالکل دکھائیں۔ تو انہوں نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت جو ہے رفع یدین کیا، باقی کہیں پر نہیں کیا، اور کہا کہ میں نے سرکار علیہ السلام کو ایسے نماز پڑھتے دیکھا۔ تو اس طرح کی بھی روایت موجود ہیں کہ جس میں رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھنا بھی منقول ہے، اور ایسی بھی روایتیں کہ جس میں بغیر رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھنا بھی منقول ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات کہ صحیح حدیثیں صرف بخاری میں ہوں اور اس کے علاوہ جس کتاب کے اندر اگر کوئی حدیث ہو تو وہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بخاری میں بھی صحیح حدیثیں ہیں، بخاری کے علاوہ بھی صحیح حدیثیں ہیں۔ ہر صحیح حدیث پر عمل کیا جائے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، اس کی پوری تمہید میں نے آپ کو بتا دی کہ صرف حدیث کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس میں 10 چیزیں اور دیکھی جاتی ہیں۔ ایک اور چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ جو صحیح حدیث بیان کی گئی ہے یہ منسوخ تو نہیں ہے۔ منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم پہلے ہوتا ہے ایک حد تک، ایک وقت تک، بعد میں وہ حکم تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے والا حکم تھا نا یہ منسوخ ہو گیا، بعد والے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ تو اب صحیح حدیث کے اندر پہلے والا حکم بھی موجود ہے، بعد والا حکم بھی موجود ہے۔ تو اب حدیث تو صحیح ہے لیکن ہمارے نزدیک بعد والے حکم نے اس کو بدل دیا، تو ہم اس کو نہیں پڑھتے، ہم اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اور اب اگر مثال کے طور پر صحیح حدیثیں 100 ایسی ہوں جس کے اندر رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھنا منقول تھا، لیکن بعد میں ایک حدیث ایسی آ گئی جس میں کہا کہ بھئی سرکار علیہ السلام کا آخری عمل یہ تھا کہ وہ بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے تھے، تو وہ ساری 100 حدیثیں ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، اس ایک حدیث پر عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز اس میں کہ رفع یدین والا جو مسئلہ ہے نا یہ جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے، یہ جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے۔ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر کوئی رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ہم نہیں کہتے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی، لیکن احناف جو ہے ان کے مطابق سنت یہ ہے کہ ہم رفع یدین کے بغیر نماز پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اب جب حدیثیں پڑھیں گے نا تو وہی مسئلہ ہے کہ آپ نے اس موضوع سے ریلیٹڈ وہ حدیثیں پڑھی ہیں جس میں رکوع سے پہلے، رکوع میں جانے کے بعد یہ سارے مقامات پر تو سجدہ ہے، یہی حدیثیں آپ نے سنی ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ایسی بھی حدیثیں موجود ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سرکار علیہ السلام جب سجدے سے اٹھتے تھے تب بھی رفع یدین کرتے تھے، 2 سجدوں کے بیچ میں بھی۔ یہ حدیثیں سنی ہیں آپ نے؟ یہ کیوں نہیں سنی؟ کیونکہ اس پر کوئی عمل ہی نہیں کرتا۔ جب اس پر کوئی عمل ہی نہیں کرتا تو وہ آپ کے سامنے بیان ہی نہیں کرتا۔ تو آپ اس سے پوچھو کہ بھئی یہ حدیثیں بھی تو ہیں، اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ کو یہی کہے گا کہ بھئی اس میں سرکار علیہ السلام کا عمل بعد میں چینج ہو گیا تھا کہ سرکار نے سجدوں کے بیچ میں جو وہ رفع یدین کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو اس شخص کے نزدیک سجدوں کے بیچ میں رفع یدین کر دینا چھوڑ دیا تھا تو وہ صحیح حدیث پر عمل نہیں کر رہا۔ تو ہمارے نزدیک سرکار علیہ السلام نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہر مقام پر جو ہے وہ رفع یدین کرنا ترک کر دیا تھا، اس لیے ہمارے نزدیک وہ ہم ان حدیثوں پہ عمل نہیں کرتے، ہم ان پر عمل کرتے ہیں۔ یہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اب اس میں ناسخ بھی سمجھاؤں، منسوخ بھی سمجھاؤں، پھر اس میں یہ بھی بتاؤں کہ بعض اوقات راوی ایک روایت بیان کرتے ہیں ان کا عمل اس کے خلاف ہو جائے تو پھر ہم اس راوی کی اس روایت کو چھوڑتے ہیں، اس کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک پورا تحقیق کا مرحلہ ہے۔ یعنی ایک صحیح حدیث بیان کی، مثال کے طور پر انہوں نے ایک بات بیان کی، ٹھیک ہے، اور جو بات انہوں نے بیان کی نا اس کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیا، تو ہم ان کو یہ دیکھیں گے کہ یار انہوں نے جب یہ اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ان کو وہ دوسری حدیث کو پتہ چل گئی ہوگی، اس لیے اپنی بیان کردہ حدیث پر عمل چھوڑ کر دوسرے طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک تحقیق کا طریقہ ہے، کریں نا تحقیق کریں۔ اب آپ آ جائیں رفع یدین کو میں سمجھاؤں اور مزید تفصیل میں، تو یہ بھی ایک تحقیق کا طریقہ ہے، اس سے ناسخ منسوخ پتہ چلتا ہے۔ تو اسی لیے آپ رفع یدین حنفی ہیں، رفع یدین کے بغیر نماز پڑھیں گے، ہمارے لیے یہ سنت ہے۔ اس کے پیچھے دلائل موجود ہیں، ایسا نہیں کہ بغیر دلیل کے بات ہو رہی ہے۔ اور اگر کوئی رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں غلط نہیں کہتا، ہمیں بدعتی نہیں کہتا، ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور یہ کون کرے گا؟ جو امام شافعی کا فالوور ہوگا اور سمجھدار ہوگا، کیونکہ امام شافعی کے فالوور ہمیں کچھ بھی نہیں کہتے۔ جو کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے نا، جو غیر مقلد ہوتے ہیں وہ پنگے کرتے ہیں بلا وجہ کے، اور اس کو آپ کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اس کو کہیں بھی تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ختم۔ یہ جھگڑے والا مسئلہ ہی نہیں ہے۔
امام شافعی کا آپ دیکھیں کہ امام شافعی کا معمول یہ تھا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مسئلہ درپیش آتا تو اس مسئلے کے حل کے لیے میں امام اعظم کی مزار پر حاضری دیتا تھا، وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کرتا تھا، میرا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اور وہ 2 رکعتیں حنفی طریقے سے پڑھتے تھے امام اعظم کے ادب میں۔ تو امام شافعی تو خود جو ہے وہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر پھڈے والی کیا بات ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، تو رفع یدین ہمارے نزدیک بہرحال وہ نہیں ہے۔